الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به. وكما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آج ہم رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ادا کر رہے ہیں اور ہم رمضان میں اللہ کے فضل سے داخل ہو چکے ہیں، جس کے لیے پیغمبر سلام نے 2 مہینے پہلے سے تمنا فرمائی تھی، وَبَلِّغْنَا رمضان، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. وَبَلِّغْنَا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، جس کے ایک ایک روزے کی قیمت یہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی ایک روزہ جان بوجھ کر نہ رکھے اور پوری زندگی قضائیاں دیتا رہے، اس ایک روزے کے اجر کو نہیں پاتا. آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس روزے کی کیا اہمیت اور کیا قیمت ہے خدا کے ہاں، کہ پوری زندگی قضا کر رہا ہے. ہاں، ایک ہی روزہ قضا ہوتا ہے، ایک روزہ چھوٹ جائے تو قضا ایک ہی روزہ کرنا ہے، عدد تو پورا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو پوچھے گی بھی نہیں. لیکن رمضان کا روزہ رکھنے پر اس کو جو کچھ ملنا تھا وہ پوری زندگی کا روزہ اس کا بدل نہیں بن سکتا. اس لیے پیغمبر سلام نے اس مہینے کو، اس لیے بعض لوگوں نے تو کہا ہے کہ رمضان خود اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یعنی شہر اللہ. اس لیے بعض بزرگ صرف اکیلا رمضان کہنے کو ناپسند کرتے تھے، انہوں نے کہا شہر رمضان کہیں. یہ فقہ میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، اگرچہ دوسرے بزرگوں نے اجازت دی، علماء نے، وہ کہ انسان بولنے میں ایسے کر لیتا ہے تو وہاں پر رمضان کہہ دیتے ہیں، چلو اس کی گنجائش ہے کیونکہ صورت زبانی کی وجہ سے، لسانی صورت کی وجہ سے انسان کہہ دیتا ہے. لیکن بہت محتاط علماء نے کہا کہ شہر رمضان کہیں، کیونکہ رمضان اللہ کا نام ہے، یعنی شہر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. اس مہینے کو اللہ نے اپنی ذات کی طرف منسوخ کیا ہے.
شهر رمضان. اور پیغمبر سلام نے شعبان میں سب سے زیادہ نفلی روزے پیغمبر سلام نے شعبان میں رکھے ہیں، کیونکہ یہ شعبان مقدمہ ہے رمضان کا. شعبان رمضان کا مقدمہ ہے، جس طرح سورہ فاتحہ پورے قرآن کا مقدمہ ہے، شعبان رمضان کا مقدمہ ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتی ہوں کہ آپ شعبان میں بہت نفلی روزے رکھتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، انسانوں کی نیکیاں دربار الہی میں شعبان میں پیش کی جاتی ہیں اللہ کے دربار میں. میں چاہتا ہوں جب میرا حساب کتاب پیش ہو تو میں روزے کے ساتھ. اب شعبان کے بعد پھر بلغنا رمضان، ہمیں رمضان میں پہنچا دی، اور پھر رمضان آنے کے بعد بھی دعا تلقین فرمائی جو چاند دیکھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے. ایک تو چاند کی دعا ہے، ایک اور دعا اللہم سلمنا لرمضان وسلم لنا، اللہ ہمیں رمضان میں بھی سلامتی دے اور رمضان کو بھی ہمارے لیے باقی رکھ. یعنی ہمیں کوئی ایسا عذر نہ آ جائے کہ ہم رمضان کی اس مبارک ساعت سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، ایسی معذوری نہ آ جائے، ایسی مجبوری نہ آ جائے، ایسی مصیبت نہ آ جائے کہ ہم رمضان کی مبارک ساعت کا فائدہ نہ اٹھا سکیں. فرمایا اللہم سلمنا لرمضان، اللہ ہمیں رمضان کے لیے باقی رکھنا تاکہ ہم اس پورے مہینے سے فائدہ اٹھا سکیں. یہ وجہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر فرمایا شہران لا ینقصان، فرمایا کہ 2 مہینے ایسے ہیں جو کبھی کم نہیں ہوتے اجر و ثواب کے اعتبار سے. ایک رمضان کا مہینہ، ایک ذی الحجہ کا مہینہ، کہ رمضان کے مہینے میں اگر 29 روزے بھی تم رکھو گے تو تمہارے لیے 30 روزوں کا ثواب لکھا جائے گا. اور رمضان کا ایک روزے کی قیمت میں نے بتا دیا، میں اور آپ پوری زندگی روزے رکھتے رہے اس ایک روزے کی قیمت نہیں دے سکتے، وہ اللہ مفت میں ہمارے کھاتے میں شامل کروا دے. شہران لا ینقصان، 2 مہینے ایسے کہ اجر کم نہیں ہوتا. 29 کا چاند نظر آ گیا، 29 روزے ہو گئے، فرمایا کہ نہیں میں 30 ہی لکھوں گا، پورا مہینہ لکھوں گا. تم تراویح میں 29 پڑھ رہے ہو، روزے بھی 29 رکھ لیے، عبادت بھی 29 دن کی، لیکن جب قیامت کے دن جائیں گے تو ہمیں 29 کا ثواب کسی سال کا نہیں، پورے 30 کا ثواب ملے گا. لا ینقصان، کیونکہ اوپر کا نظام نیچے کے نظام سے مختلف ہے. پیغمبر سلام کو جب اللہ نے 50 نمازیں کہیں تو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے آپ نے کم کرائیں اور 5 رہ گئی. جب آخری بار جب 5 ہوئی اور آپ جانے لگے تو آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یبدل القول لدی، میرے ہاں بات تبدیل نہیں ہوتی. میں 50 لکھ چکا ہوں لوح محفوظ میں، امت محمدیہ 50 پڑھے گی. اب تیری سفارش ماشاءاللہ، یہ ہے پیغمبر سلام کی دربار الہی نے وضاحت کہ آپ نے سفارش کی، قبول فرما لی. اور ایک بار نہیں کتنی بار، ہر دفعہ 5 گنتی آپ کر لیں کتنی بار آپ نے سفارش فرمائی. ہماری کمزوری کو دیکھ کر، ہماری کمزوری، ورنہ پیغمبر سلام کی اپنی نمازیں جو دیکھی جائے تہجد اور نفل وغیرہ پڑھتے تھے، کہتے وہ 50 ہی بنتی، دیکھیے 50 ہی بنتی رات میں. لیکن ہمارے لیے فرمایا امت کمزور ہے، کیسے 50 نمازوں کی فرضیت کا جواب کیسے دے گی، کیسے ادا کرے. قبول فرما لیا، فرما لا یبدل القول لدی، بات تبدیل نہیں ہوگی میرے ہاں. یا خمسن وہی خمسون، تم 5 پڑھو لیکن میں 50 ہی لکھوں گا کہ تم نے 50 پڑھی. یعنی یہ نماز جب نیچے سے اوپر جاتی ہے اوپر جا کر 10 کے برابر ہو جاتی ہے. آج ہم جمعہ پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ اوپر جب دربار الہی میں جائے گا تو یہ 10 جمعے ہوں گے، ایک جمعہ نہیں ہوگا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جمعے سے لے کر جمعہ اور اگلے 3 دن تک سب گناہوں کی معافی کر دی جاتی ہے. جمعہ سے جمعہ اور اگلے 3 دن سب گناہوں کی معافی کر دی جاتی ہے. تو اسی طرح فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے
کہ تم اگر اس کو کم بھی عبادت 29 دن تم روزے رکھتے ہو، میں اپنے دربار میں 30 دن کے روزے لکھوں گا، اور ذی الحجہ کے مہینے میں 10 دن تم عبادت کرتے ہو، عید کی نماز انسان پڑھ لیتا ہے، قربانی کر لیتا ہے، یا 2 دن اور قربانی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پورا ذی الحجہ کا مہینہ عبادت کے اندر شمار فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، تو یہ دعا آپ نے فرمائی، سلمنا لی رمضان، اللہ ہمیں رمضان میں سلامتی دینا، ہمیں کوئی ایسا عذر نہ آئے کہ ہم آپ کی صحیح طرح عبادت نہ کر سکیں، وسلم لنا، اور رمضان کو ہمارے لیے باقی رکھنا، وتسلم منا، اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمانا۔ یہ دعا رسول اللہ نے فرمائی۔ اس لیے میرے دوستو، اس لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پہلوں پر فرض تھے۔ ہمارے حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ حاکم نے حکم دیا کہ روزہ فرض ہے، لیکن حکیم بھی ہے، یہ محبت سے سمجھا دیا کہ مشکل نہیں ہے، پہلوں نے بھی رکھے، یہ حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ایک حکم دیتے ہیں، اس کے آسان کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ اب مشکل آ گئی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، طریقہ بتا دیا کہ تم پر اگر مصائب مشکلات آ جائے، نماز پڑھو، صبر سے کام لو، بلکہ صبر کا طریقہ بتایا نماز ہے۔ یہی وجہ تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مشکل آتی، فَفَزِعَ إِلَى الصَّلَاةِ، اور نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور نفل نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ فَفَزِعَ إِلَى الصَّلَاةِ، فرمایا کہ اس کو آسان کر رہے ہیں، کما کتب الذین من قبلکم، اور آگے انعام ذکر کر رہے ہیں، لعلکم تتقون، اس سے تم میں تقوی آئے گا، تقوی، تم سے گناہ چھوٹے گے، تمہاری زندگی پاکیزہ ہو جائے گی، اور تم ہمارے قرب کا مزہ چکھ لو گے، کیونکہ تقوی انسان کو اللہ کا قرب کا مزہ چکھاتا ہے۔ یاد رکھو، یہ جو ہمیں اللہ کے قرب کا مزہ نہیں آتا، ہمیں نماز میں مزہ نہیں آتا، روزے میں مزہ نہیں آتا، یا کسی تلاوت ذکر اذکار میں مزہ نہیں آتا، اس کی وجہ گناہ ہے۔ گناہ اس ذائقے کو، ہمارے روحانی ذائقے کو خراب کر دیتے ہیں، جس طرح ملیریا بخار ہماری زبان کے ذائقے کو خراب کر دیتا ہے، گناہ ہماری روح کے ذائقے کو خراب کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، گناہ کا پہلا اثر یہ ہے، گناہ کا سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی روح کو کڑوا کر دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، نیکی اور برائی کو کسی مثال سے سمجھا دے۔ فرمایا کہ برائی وہ ہے جو آگے سے میٹھی ہوتی ہے، پیچھے سے کڑوی ہوتی ہے، اور ایسی کڑوی جو ہمیشہ کے لیے انسان میں کڑواہٹ پیدا کر دے۔ آگے سے میٹھی ہے، تو برائی آگے سے میٹھی نظر آتی ہے۔ انسان کا نفس اس گناہ کو کرتا ہے میٹھا سمجھ کر، لیکن پھر اس کی کڑواہٹ زندگی بھر کے لیے روح میں رہتی ہے، اگر جب تک توبہ نہ کرے۔ اور فرمایا کہ نیکی آگے سے کڑوی ہوتی ہے، یعنی کرنے میں مشقت ہے، لیکن جب آدمی اس کو کر لیتا ہے تو ہمیشہ کے لیے اس کی روح میں مٹھاس ڈال دی جاتی ہے، اور یہ اللہ نے آزمائش کے لیے کیا ہے۔ یاد رکھو، اگر یہ اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہر شے کو، اس لیے حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ، جب اللہ نے جنت بنا دی اور دوزخ بنائی، تو جنت کی سیر کے لیے حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار سے جا کر دیکھ کے آؤ جبرائیل، دیکھ کے آئے، ماشاءاللہ، اوہو، جنت کی تو ایک ایک ذرہ زمین، اس کی زمین کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا، ایک بالی زمین کی قیمت پورا عالم نہیں دے سکتا، اس کا میٹیریل ایسا ہے زمین کا۔ حیران ہو گئے دیکھ کر، اور آ کر کہا، اے اللہ، ماشاءاللہ، ایسی حسین و جمیل جنت، کوئی بھی اس کے بارے میں سنے گا، کوئی بھی
اس میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہے گا، ضرور کوشش کر کے آ جائے گا۔ اللہ تعالی نے دوبارہ بھیجا کہ جا دوبارہ دیکھ کر آ۔ تو اللہ تعالی نے جنت کو ان چیزوں میں چھپا دیا جو نفس پر کرائیں۔ ہماری نفس پر جو چیزیں بھاری ہیں اس میں چھپا دیا، اس پردے میں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات نفس کو گرا ہے، اس میں چھپا دیا۔ آج ابراہیم کیا دیکھا؟ اے اللہ شاید ہی کوئی جنت میں جا سکے۔ یہ ہے حفت الجنت بالمکارہ۔ اس لیے نیکی میں اگر نفس کے اوپر گرانی محسوس ہو، یہ نہ سمجھو کہ یار میرا دل گندا ہے اور جناب یوں ہو رہا ہے، یا آپ کے دل کو گرانی نہیں ہو رہی، یہ اس نفس بدماش کو گرانی ہو رہی ہے، آپ کے دل کو گرانی نہیں ہو رہی۔ آپ کے دل میں تھا تو آپ نیکی کے لیے آئے، اب کرنے میں اگر مشقت ہو رہی ہے تو دل کو مشقت نہیں ہے، یہ دراصل تمہارے لفظ کو مشقت ہو رہی ہے۔ اور حدیث میں پہلے سے بتا دیا کہ اس کو نیکیاں گراں ہوں گی، لیکن تم نے پھر بھی کروانی ہے اس سے نیکی۔ بتاؤ، آپ نے گدھا پالا، وہ گدھا اور چنگا تکڑا گدھا ہو، اس کو کھانا پینا بھی دیتے ہو، اور وہ وزن نہ اٹھائے، جو وزن ڈالو تو چلنا شروع کر دے، تو پھر اس کا علاج کرتے ہو یا نہیں، یا چھوڑ دیتے ہو؟ کہ چلو یار بیچارہ یہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہتا، چلو بیچارے کو چھوڑ دو، بس کھانا پینا ٹھیک ہے، اس کا کھلاتے پلاتے رہو، یا ایک ڈنڈے کے ساتھ تم اس کا علاج کرتے ہو۔ اسی طرح انسان کا لفظ بھی گدھے کی طرح ہے، اس کے اوپر جب بوجھ ڈالا جاتا ہے تو یہ اچھلتا ہے، پھر اس کا علاج جوتے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پھر انسان کو اپنے نفس سے ہمیشہ بدگمان رہنا چاہیے، یہ نہ سمجھے کہ میرا نفس ٹھیک ہو گیا، یہ دل کا معاملہ نہیں ہے، نفس کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد کہا کہ دوزخ دیکھ کے آؤ۔ جب اسلام نے دوزخ دیکھی، ہو اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے آئے، اللہ تیری پناہ، تیری پناہ۔ کوئی بھی اس کے بارے میں سنے گا، مجال نہیں ہے کہ ایک قدم بھی ادھر جائے، اس راستے پر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بھیج دیا کہ اب جاؤ۔ اللہ نے شہوتوں کے ساتھ اس کو ڈھانپ دیا، شہوات کے ساتھ، زنا، بدکاری، چوری، جھوٹ، اس پردے میں چھپا دیا۔ کیا جا کر دیکھ کے رہا ہوں؟ کہا کہ اللہ شاید ہی کوئی بچے جہنم میں جانے، کیونکہ اس کے اوپر ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے نفس کو اچھی لگتی ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ فرمایا لعلکم تتقون، ہم نے رمضان کے مہینے کا جو سب سے بڑا انعام تمہارے لیے رکھا ہے وہ انعام ہے تقوی کا انعام، کیونکہ تقوی جب آدمی میں آ جاتا ہے اس کی روح کا ذائقہ درست ہو جاتا ہے، اور نماز کی لذت کو چکھتی ہے، وہ روزے کی لذت کو چکھتی ہے، اس کو مزہ آتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں رمضان میں کتنا مزہ آتا ہے، غیر رمضان میں مزہ نہیں جو رمضان میں مزہ ہے، اس لیے کہ انسان میں تقوی آیا ہوا ہے، ہر آدمی میں تقوی آیا ہوا ہے۔ لوگ لڑائی جھگڑا نہیں پسند کرتے، یار میرا روزہ ہے، اور حدیث میں حکم بھی ہے کہ جب تم سے کوئی جھگڑا کرے تو یوں کہہ دو ان دی سائڈ، بھائی میں روزے سے، کہہ دو میں روزے سے جھگڑا مت کرو، میں روزے سے۔ اپنی زبان سے ہم کہتے نظر آتے ہیں یار میں کام نہیں کر سکتا، یار کچھ خدا کا خوف کرو، رمضان ہے، روزے سے ہو، میں یار ایسی بات کر رہے ہو، میں یہ کام کروں، یہی تقویٰ ہے۔ یعنی ہمارے دادا مرشد حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب حلال چیزیں چھوڑنے کی مشق کرا دی تو حرام چھوڑنا آسان ہو گیا۔ حلال چھوڑ رہے ہیں، کھانا پینا حلال ہے، بیوی کے پاس جانا حلال ہے، لیکن آپ رمضان میں چھوڑ رہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر چھوڑ رہے ہیں۔ اور خلوت جلوت میں تقویٰ ہے، کوئی آدمی اکیلا ہے، اس کو پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن وہاں اس کو کیا یاد آئے گا؟ یار اللہ تو دیکھ رہا ہے، لوگ نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ چھوٹا بچہ بھی کوئی ہو، اس نے عزم و ہمت کے ساتھ روزہ رکھا ہو، وہ چپکے سے جا کر روزہ توڑ دے، ایسا نہیں ہے۔ وہ کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو پوچھ لو، انٹرویو کر لو، ابھی تو روزہ چھپ کے کیوں نہیں توڑتا؟
وہاں تو خود تجھے نہیں دیکھتا، کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ بتائیے یہ تصور وہ ہے جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت کی انتہا قرار دیا ہے، کہ جب بندے کے دل میں یہ تصور پیدا ہو جائے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، فرمایا کو مقام احسان پر پہنچ گیا۔ یہ معمولی مقام نہیں ہے، مقام احسان ولایت کا سب سے اونچا مقام ہے۔ انسان کے دل میں ہر وقت تصور ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ رمضان میں مشق کرا دی، کتنا آسان ہو گیا، چھوٹے سے بچے کی زبان پر یہ ہوگا، اس کے کہو تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، کھا لے، ان کا مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرا آپ کے دل کے اندر سے آواز آتی ہے یار وہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ جو بات آ رہی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، یہ رمضان کی برکت ہے۔ ورنہ پوری زندگی لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں، یہ کیفیات پیدا نہیں ہوتی۔ جیسے کہ بزرگ کے دو مرید تھے نا، تو ایک پکا اور ایک کچا، 6 مہینے رہے۔ پہلے بزرگوں کے پاس 6 مہینے رہنا ہوتا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا آپ 40 دن رہا کرو بزرگوں کے پاس۔ ہمارے حضرت شاہ کی مقصد صاحب نے فرمایا 20 دن ہی رہ لو کسی اللہ والے کے پاس، اپنی زندگی میں 20 دن نکال کر کسی بزرگ کی صحبت میں رہو، پھر دیکھو ہمیں کیا ملتا ہے۔ تو 6 مہینے پہلے زمانے میں شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 6 مہینے کسی بزرگ کے پاس رہو۔ تو 6 مہینے رہے، کہا کہ ہمارا امتحان لے لیں حضرت صاحب، امتحان لے لیں، ہم نے کچھ سیکھا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ 2 مرغیاں دی، یہ ایسی جگہ جا کر ذبح کرو جہاں توڑاؤ۔ اب جو ہماری طرح کچا تھا وہ بیت الخلاء میں یا کہ غسل خانے میں لے گیا اور کنڈی بند کر دی اور وہاں ذبح کر دیا، کہا کہ بھائی کسی نے نہیں دیکھا، اور مرغی ذبح کر کے لیا۔ شیخ نے کہا شاباش شاباش، بہت واہ واہ، اتنی جلدی تو نے حکم پورا کر دیا، شاباش بیٹھ جاؤ۔ اب دوسرا گیا جس کو سبق پکا تھا، یاد تھا، اس کو چھٹی نہ ملی، جس کو سبق یاد ہوا۔ مکتب عشق کے انداز نرالے ہیں، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا، اس کو تو فوراً چھٹی مل گئی جس کو سبق یاد نہیں تھا، اور جس کو یاد تھا وہ شام کو آیا، مرغی بھی ہاتھ میں زندہ ہے اور بھوک پیاس اس کے چہرے سے نظر آ رہی ہے، اور مٹی اور گرد آلود ہے، اور لا کر جو ہے اپنے پیر صاحب کو دے دی کہ جی مجھے تو کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ تو مرشد نے کہا کہ بھائی یہ تیرا دوست تو گیا تو غسل خانے میں کنڈی لگا کے لیا، کسی نے نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا میں کہیں ایسی جگہ جب جاتا اور ذبح کرنے لگتا تو مجھے خیال آتا اللہ دیکھ رہا، تو مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی۔ کہا شاباش، پہلا سبق تجھے یاد ہو چکا ہے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی روحانی ترقی میں سب سے اونچا مقام احسان کا بیان کیا ہے۔ چنانچہ حدیث جبرائیل میں 3 سوال جبرائیل السلام نے کیے تھے، اور یہ پیغمبر السلام کی وفات سے 20 دن پہلے کیے، صرف 20 دن پہلے، یہ بتانے کے لیے کہ پورے دین کا خلاصہ کیا ہے، کمال ایمان کیا ہے۔ یہ رسول اللہ سے پوچھا جبرائیل السلام نے، فرمایا ایمان یہ ہے کہ دل سے تصدیق کر اللہ تعالیٰ کی، رسولوں کی، کتابوں کی، خیر اور شر کی، جنت دوزخ کی، فرشتوں کی، پوری ایمان مفصل پیغمبر السلام نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت اسلام کیا اسلام؟ انہوں نے کہا اسلام یہ ہے زبان سے شہادتین پڑھ، 2 کلمے زبان سے شہادتین کے پڑھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، 5 ٹائم کی نماز پڑھ، رمضان کے روزے رکھ، حج فرض ہو تو حج کر، زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ دے۔ انہوں نے کہا حضرت احسان کیا چیز ہے؟ احسان، یہ تیسرا سوال ہے۔ انہوں نے کہا تعبد اللہ کانک تراہ، تو فرمایا کہ ایسے عبادت کر اپنے اللہ کی گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، اور اگر یہ اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا تو اس بات کی تو یقین ہے، تیرے دل میں اس بات کے استحضار رہے کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ مقام احسان ہے، یہ سب سے بلند مقام ہے۔ ایمان کے بعد اسلام آتا ہے، اسلام کے بعد احسان آتا ہے۔ ایمان لے آیا، یہ اندر کی بات چیز آ گئی، اب اسلام آیا
نماز روزے پر آ گیا، اب احسان آیا، یہ باطن کی کیفیت ہے کہ انسان کو ہمہ وقت اس بات کا خیال رہے مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے رمضان میں اس کی ہمیں مشق کرائی ہے کہ رمضان میں خلوت جلوت میں ہمارے اور آپ کے دل میں بات رہتی ہے یار ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم روزہ توڑ لیں گے یا کوئی اچھی کمی بیشی کریں گے، کوئی چھپ کے گناہ کریں گے، یار اللہ دیکھ رہا ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ کیفیت کوئی معمولی کیفیت نہیں ہے، یہ وہ ہے جو انسان کو درجہ کمال تک پہنچاتی ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بزرگ نے پوچھا تھا کہ حضرت یہ کیا مقامات جو بزرگوں کے ہوتے کیا ہے مجھے سمجھا دیجئے۔ فرمایا دو چیزوں میں بند ہے، انما الاعمال بالنیات، نیتیں درست کرنا سیکھ لو، ہر کام میں اپنی نیت کو ٹٹولو کہ کس لیے کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو اس کام کو، تم نیت درست کرو اللہ کے رضا کے لیے اور کوئی غرض نہ ہو بیچ میں۔ یہاں سے شروع کرو اور پھر سارے دین پر عمل کرتے اس مقام پر پہنچو، ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایسے عبادت کر گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ پیغمبر اسلام کے صحابی ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر السلام نے سے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ تو نے صبح کیسے کی ہے؟ کہا کہ اصبحت مومن الحقا، اے اللہ کے نبی پکے ٹھکے مومن کی طرح صبح کی ہے۔ نے کہا ماں حقیقت ایمانی کا، تیرے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ تو جو کہتا ہے میں مومن کامل بن کر صبح کیا ہے، کیا حقیقت ہے؟ کہا کہ حضرت میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میں جنتیوں کے ہنسنے کی آوازیں سنتا ہوں، دوستوں کے رونے کی آوازیں سنتا ہوں، موت کو اپنی گردن پر محسوس کرتا ہوں اور اللہ کے عرش کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہوں۔ جو خدا کا عرش نظر آتا ہے جس کی نگاہ کے سامنے، پر میں فلزم یار تھا لازم پکڑ لے تو ایمان کے کمال کو پہنچی ہے۔ یعنی میرے آپ کے ایمان میں کمال اس وقت تک پیدا نہیں ہوگا جب تک یہ ثانی کیفیت نہیں آئے گی ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان کا کمال اس میں، ہم نے تو اللہ شکر ہے ایمان آیا ہوا ہے، سب اسلام پر بھی ہے، لیکن ہماری نماز میں کیفیت ہے کہ ہمارا اللہ میں اللہ اکبر، ہم ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہماری دکانداری میں، ہمارے چلنے پھرنے میں، یا رمضان مشق کراتا لعلکم تتقون، تم میں تقوی آ جائے۔ تقوی اسی کا نام ہے کہ آدمی اس لیے جرم نہیں کرتا کہ یار اللہ دیکھ رہا ہے میں کیسے جرم کروں، میں کیسے جرم کروں۔ اس لیے کسی نے کسی اللہ والے سے پوچھا کہ کیا اللہ والا اور اللہ کا ولی بننے، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان میں گناہ کی طاقت نہیں ہوتی؟ کیا گناہ نہیں کر سکتے؟ ہجڑے ہو جاتے ہیں، ہجڑے، ان میں کوئی شہوت نہیں ہوتی، ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی؟ ان کا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ تقوی کی برکت سے تو اس کے اندر رجولیت اور اس کے اندر ایسی طاقت عام انسان سے زیادہ ہوتی ہے تقوی کی وجہ سے، لیکن چونکہ ان کو یہ خیال رہتا ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں رہتی۔ اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت تو ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، کیسے استعمال کرے، کیسے استعمال کرے۔ جیسے میرے مرشد فرماتے تھے کسی جگہ پر لوگ گناہ کر رہے ہوں، اچانک ہو جائے شیر نکل آیا، اچانک آگ لگ گئی، اچانک ہو گئے بم بلاسٹ ہو گیا، سب گناہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ تو اس وقت کہو بھائی یہ گناہ چھوڑ کے کیوں بھاگ گئے ہیں؟ ان کا جی جان بچاؤ، باہر میں جائے گناہ، باہر میں جائے بیلی، باہر میں جائے دوست، باہر میں جائے یار، اب چھوڑ کے بھاگ رہا ہے جان بچانے کے لیے۔ فرمایا کہ اگر دنیا کی مخلوق جو جس مخلوق سے زیادہ جان جائے گی، ایمان نہیں جائے گا، جان جائے گی، اس مخلوق کے خوف سے انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے، تو جن کے دل میں خالق کا خوف ہو جو ہر شے پیدا کرنے والے ہیں، تو بتاؤ وہ کس طرح گناہ کرے؟ ان میں ہمت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، اپنے اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں رہتی۔
تو میرے دوستو رمضان یہ مشق کرا رہا ہے لعلکم تتقون، اس لیے اگر رمضان میں بھی کوئی نالائقی کرتا ہے اس سے بڑھ کر بد نصیب انسان کوئی نہیں۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائی شخص پر، لعنت فرمائی ہے کہ رمضان پائے اس کے مغفرت نہ ہو۔ مغفرت کب نہیں ہوگی؟ جب وہ گناہ کرتا رہے گا، اس مبارک مہینے میں بھی خدا کو ناراض کرے گا، زبان سے ناراض کرے گا، آنکھ سے ناراض کرے گا، کان سے ناراض کرے گا، ہاتھ پاؤں سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گا، دل کی سوچوں سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گا، تو بتاؤ کیسے مغفرت ہوگی؟ کیونکہ تقویٰ آئے گا تو مغفرت ہے۔ یاد رکھو تقویٰ ایسی چیز ہے جو اس کے ساتھ خود ہی اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جب آدمی گناہوں سے رک جاتا ہے اب معافی کے چانسز پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب گناہ ہی کرتا رہے گا مجھے بتاؤ کیسے معافی ہوگی؟ اس لیے میرے دوستو اس رمضان میں ہمیں مشق کرنی اس بات کی، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی مشق کرنی اور گناہوں سے بچنا ہے۔ کسی چھوٹا گناہ بڑا گناہ اس کی تقسیم نہ کرو میرے دوستو۔ رمضان کا بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں اللہ نے چھوٹی بڑی نیکیوں کی قیمتیں بھی بڑھا دی ہیں۔ دیکھو چھوٹی نیکی نفل چھوٹی نیکی ہے لیکن فرض کے برابر ثواب دے دی، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا۔ اسی طرح گناہوں کا معاملہ ہے، اس مبارک مہینے میں اگر گناہ کرے گا اس کی ذلت اور اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ جس طرح حرم کی زمین پر اگر 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے ایک عبادت پر، تو گناہ بھی 1 لاکھ کے برابر لکھے جاتے ہیں۔ جیسا زمانہ اور زمین ہوگا ویسے نیکی کی قیمت بھی ہوگی، گناہ کی قیمت بھی ہوگی۔ بس میرے دوستو اب آخر میں آپ حضرات کے سامنے ہماری مسجد ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے